اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رکوع نمبر 9 ہے، جن لوگوں نے اللہ تعالی اور رسول کا حکم مانا اس کے بعد بھی کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے بہت بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ یقیناً دشمن تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے ہیں، لہٰذا تم ان سے ڈر جاؤ، چنانچہ اس نے ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا۔ تذکرہ حمراء الاسد کا، جہاں رسول اللہ نے جا کر پڑاؤ ڈالا، اس موقع پر ابو سفیان نے سمجھا اور سے واپس آ کر بڑی غلطی کی۔ زیادہ اچھا تھا مسلمانوں کا پیچھا کرتے، ان کی طاقت کو آخری طور پر ختم کر دیتے۔ اس نے ایک میسج دے کر کسی کو بھیجا کہ ابو سفیان واپس آ رہا ہے اور اس کے ساتھی تمہارا پیچھا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو میسج دے کر بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تمہارا پیچھا کر رہے ہیں۔ ابو سفیان کو جب یہ پتا چلا وہ واپس لوٹ گیا۔ یہی اس آیت میں ذکر ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری میں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کے ساتھ پلٹے کہ انہیں کوئی تکلیف تک نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد جنگ سے سلامتی، ایمان کی سلامتی اور اس میں اضافہ مراد ہے، اور فضل سے مراد وہ نفع ہے جو بدر صغرا میں تجارت سے حاصل ہوا۔ یقیناً یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف واجب ہے۔ آپ نے کس خوف کو اپنے لیے واجب قرار دے لیا؟ سوچے کہاں کائنات کا بادشاہ اور کہاں کورونا۔ استغفر اللہ۔ خوف جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے لوازم ایمان میں سے ہے۔ بندہ ایمان کے مطابق ہی خوف رکھتا ہے، اور خوف پسندیدہ ہے، ایسا خوف جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں سے روک دے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، وہ آپ کو غم نہ پہنچائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو جو کفر میں جلدی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ سارے ذرائع، ساری قوتیں، اپنی ساری فکر لگا دیتے ہیں۔ آج ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی بجائے کفر کو، اسلام کی بجائے باطل نظام کو ترویج دینے کے لیے ہمارا تھنک ٹینک کام نہ کر رہا ہو؟ کیا ہمارے وہ تمام افراد جو ایڈورٹائزنگ میں کام کر رہے ہیں ان چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش نہیں کرتے؟ اس نظریے کو ہمارے میڈیا کے لوگ کس طرح لوگوں کے اندر اس تہذیب کو راسخ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو کفر کی راہ میں تیز گامی دکھانے سے مراد کافرانہ تہذیب پر پورا اترنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا۔ قلم والے قلم کا استعمال کرتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، میڈیا کے افراد کیسے اس کے لیے دلائل دیتے ہیں، آگے بڑھ کر اپنا حصہ لیتے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یقیناً ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم انہیں اسی لیے مہلت دے رہے ہیں
تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو مہلت دینے سے مراد ہے زندگی میں کفر اور کافرانہ کاموں کی مہلت۔ کافر کو جو لمبی زندگی مل رہی ہے انہیں ان کے حل پر چھوڑا جا رہا ہے اور زیادہ اس میدان میں پستی اختیار کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور کبھی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہیں غیب کی اطلاع دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو تقوی نصیب کرنا۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کے لیے وہ بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے وہ بہت ہی برا ہے۔ جلد ہی قیامت کے دن انہیں اس کا طوق پہنایا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ رکو نمبر 10 ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ جلد ہی ہم لکھ دیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ یہ اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجرموں، متقیوں، کافروں کو ایک مقام مرتبہ نہیں دے گا، ہر ایک کا درجہ اپنے اعمال کے مطابق ہوگا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا لے۔ آپ کہہ دیں مجھ سے پہلے رسول بھی تمہارے پاس واضح دلیلیں اور وہ کچھ بھی لا چکے ہیں جو تم نے کہا، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر تم واقعتاً سچے تھے؟ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس کو انہوں نے نہ جھٹلایا ہو، جو واضح دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے، اور یقیناً تم قیامت کے دن ہی اپنے پورے اجر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکٹا خط کھینچا، پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو چوکٹے خط سے نکلا ہوا تھا، اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت خطوط کھینچے، پھر فرمایا یہ انسان ہے، یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا وہ اس کی امید ہے، اور چھوٹے چھوٹے خطوط اس کی دنیاوی مشکلات ہیں۔ انسان جب ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے دوسری میں پھنس جاتا ہے، دوسری سے نکلتا ہے تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ صحیح بخاری کی 6417 نمبر روایت۔ یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان سے ضرور بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو یقیناً یہ بلند حوصلہ کاموں میں سے ہے۔ صبر اور تقوی دو عظیمت والے کام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں نصیب فرما دے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے
ضرور بیان کرتے رہو گے اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے۔ تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے انہوں نے بہت تھوڑی قیمت لی۔ سو کتنا برا ہے جس کو وہ خرید رہے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، آپ ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کریں جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر جو انہوں نے کیے، چاہتے ہیں کہ ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے اور ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے۔ چنانچہ آپ انہیں عذاب سے نکلنے میں ہرگز کامیاب خیال نہ کریں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسی خوبی کا دعویٰ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں دی، وہ جھوٹ اور فریب کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ جیسے لوگوں میں کوئی نیک نامی چاہتا ہے، جو کام نہیں کیے، صدقہ نہیں کیا اور لوگوں میں سخی مشہور ہونا چاہتا ہے یا علم والے کے طور پر مشہور ہونا چاہتا ہے، تو لوگوں سے جو تعریف حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ انسان جب کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل غافل نہیں ہوتا، اس یقین تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب، بے شک جس کو تو نے آگ میں ڈالا تو اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے رب، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ منادی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے تندہی سے اسلام کی دعوت دی۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب، جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے ہمیں وہ عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بلا شبہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ رسولوں کی زبانی یہ وعدہ کیا ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو بہترین اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی قیادت عطا کریں گے۔ فاستجاب لهم ربهم، چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیف دیے گئے اور انہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیے گئے، تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور یقیناً میں ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں
یہ ان کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا یعنی تجارت کرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میزبانی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اصبروا صبر کرو یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرائض پر اس کی اطاعت پر صبر کرو۔ وصابروا اور مقابلے میں جمے رہو، جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو، یہی مصابرت ہے۔ ورابطوا اور مورچوں میں ڈٹے رہو، جنگ کے میدان میں ہر وقت چوکنا رہنا، جہاد کے لیے تیاری کرنا، یہی مرابطہ ہے۔ یہ تھی سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں سورہ آل عمران میں جو توحید کی دعوت دی گئی ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب دو سائبانوں کی طرح یہ دو صورتیں آئیں گی یا دو بادلوں کی طرح، الہی تو انہیں ہمارے لیے بھی بھیج دینا، اور الہی ہمیں دن اور رات کے اوقات میں توفیق دینا سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ النساء کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ النساء مدنی سورت ہے، 176 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں۔ یہ قرآن کریم میں چوتھے نمبر پر ہے، نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے۔ سیدنا ابن مسعود فرماتے مجھے سورہ النساء کی 5 آیات دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہیں۔ آیت نمبر 31، 40، 110 اور 152۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پاک سے پہلی 7 سورتیں یاد کرے وہ ایک بہت بڑا عالم ہے۔ آئیے پہلا رکوع دیکھتے ہیں سورہ النساء کا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ آدم علیہ السلام کے لیے سیدہ حوا کو پیدا کیا، اسی سے نسل انسانی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی سے پیدا ہوئی، پسلی کا بالائی حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے توڑ دو گے، اگر فائدہ اٹھاؤ گے تو ٹیڑھے پن کی حالت میں ہی اٹھاؤ گے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو، اور ان کے مالوں کو
اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یتیم جس کے سر سے باپ کا سایہ دور ہو جاتا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو یوں لوگوں کے سامنے رکھا۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں، 2 اور 3 اور 4 کے ساتھ نکاح کرو۔ سو اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ اس آیت میں ایک سے زائد نکاح کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسلام نے نکاح کو محدود کیا ہے، زیادہ نکاح کرنے کے لیے آمادہ نہیں کیا۔ ہاں، 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، 4 سے زائد پر پابندی ہے، اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو اس کو کھاؤ، مزیدار، خوشگوار ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ عورت بالغ اور عاقل ہے تو اپنے مال میں پورے تصرف کا اختیار رکھتی ہے، خواہ وہ صدقہ ہی کیوں نہ کر دے۔ اور ناسمجھوں کو اپنے وہ مال نہ دو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور تم انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلی بات کرو، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال فضول خرچی سے جلدی کرتے ہوئے نہ کھا جاؤ۔ اور جو مالدار ہے تو لازم ہے کہ وہ اس سے بچ جائے، اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے۔ چنانچہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اس میں سے جو تھوڑا یا زیادہ ہو مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اسلام کے وراثتی نظام پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ان کو وراثت منتقل کر دیتا ہے جنہوں نے کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ صرف وراثت ہی منتقل ہوتی ہے؟ یہ جو شکل ماں باپ پر چلی جاتی ہے، اور پھر کتنی کیریکٹرسٹکس گھروں میں ہر وقت تذکرہ ہوتا ہے، یہ تمہاری فلاں بات باپ کی طرح ہے، ماں کی طرح، دادا ایسے تھے، دادی ایسی تھی، تمہاری سمجھداری دادی کی طرح ہے، اور باقی چیزیں۔ تو بات یہ ہے کہ صرف مال ہی منتقل نہیں کرتے، اچھی بری عادات اور کمزوریاں بھی منتقل کرتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام نے عورت کو آدھی وراثت دی۔ بات یہ ہے کہ مرد پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، اسلام نے عورت پر بوجھ بھی نہیں ڈالا۔ مرد عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے۔ مرد عورت اور اولاد کو نان و نفقہ دیتا ہے، عورت کو اسلام نے پابند نہیں کیا۔ مرد باپ کے جانے کے بعد ماں بہنوں کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے اور عورت یہ ذمہ داریاں نہیں اٹھاتی۔ مرد عورت کے مقابلے میں خاندان کی ضروریات کا 2 حصے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اجتماعی معاملات میں دوہری ذمہ داریاں دوہری وراثت کا حق دلواتی ہیں۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار، یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دو اور ان سے بھلی بات کرو۔ جن کا حصہ مقرر نہیں، رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ بھی چھوٹا موٹا دیا جا سکتا ہے، زیادہ دینا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اور لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے اور ان کے بارے میں وہ ڈرتے، چنانچہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور سیدھی بات ہی کہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور جلد ہی وہ دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ رکو نمبر 13 ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہو
اس میں سے 2/3 ان کے لیے حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہو تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے، یا قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یہ آیت ارکان دین میں سے ایک بنیاد ہے، احکامات کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور امہات الآیات میں سے، کیونکہ یہ علم الفرائض پر مشتمل ہے۔ اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے، اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں 4تھائی حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان کے لیے 4تھائی حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو اس میں سے ان کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، جس کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ اولاد ہے، یا وہ کوئی عورت ہو، اس کے لیے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرط یہ کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، نہایت بردبار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ رکو نمبر 14 ہے اور یہ آخری رکو ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ سیدنا عبادہ ابن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، مجھ سے احکام سیکھ لو، مجھ سے احکام سیکھ لو، مجھ سے احکام سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے۔ کنوارا کنواری کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے اور اس کے لیے جلا وطنی ہے، اور شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور رجم کی سزا ہے۔ صحیح مسلم کی 4414 نمبر روایت ہے۔ اور تم میں سے جو بھی 2 افراد بدکاری کریں ان دونوں کو سزا دو۔ پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہی کے لیے ہے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں پھر جلدی اس سے توبہ کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، ندامت ہی توبہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سچی توبہ کا آغاز ندامت ہی سے ہوتا ہے، پھر دوبارہ کبھی نہ کرنے کا عزم اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ سچی توبہ یہ کہ گناہ پر ندامت کے بعد گناہ سے نکل آئیں، نیک کام کا عزم کریں، گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ اور توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کرو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ یہ عورت کا حق ہے کہ مرد اس کے ساتھ حسن معاملہ کرے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم جس کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بہتری رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنے کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ تک دے دیا ہو تو بھی اس میں سے تم کچھ واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لوگے؟ اور تم وہ کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہو ان سے نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حیائی اور سخت ناراضگی کی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ آخری آیات ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور رضاعت میں تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہے۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہیں، اور یہ کہ تم اکٹھا کر دو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ 7 نسبی حرام رشتے ہیں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجیاں، بھتیجیاں۔ ابن عباس فرماتے ہیں 7 عورتیں نسب کی وجہ سے حرام ہیں اور 7 عورتیں سسرال کی وجہ سے حرام ہیں۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ 7 سسرالی محرمات ہیں، ساس، بہو، ربائب یعنی بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹیاں، 2 سگی بہنوں کا نکاح میں جمع ہونا، بیوی کی بہن یعنی سالی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی سے نکاح بیوی کی موجودگی میں حرام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ الحمدللہ 4تھا پارہ کمپلیٹ ہوا اور اہم احکامات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ڈیٹیل سے پڑھنا نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔